بسم اللہ الرحمن الرحیم. خادم حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے. 14 اگست کو ویسے تو سبز رنگ کی شرٹ پہنی چاہیے، لیکن آج کوشش کے باوجود سبز رنگ کی شرٹ نہیں مل سکی، اس لیے اسی پہ گزارا کرتے ہیں. کاشان احمد نے ایک بڑا خوبصورت یاد اپنی شیئر کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سر، لاہور کے الفلا سینما میں بہت سال پہلے آپ نے ہمیں فلم دکھائی تھی خاک اور خون. مجھے یاد ہے پورا سینما ہم نے بک کیا تھا، اور ایک ہفتہ بھر میں اس کی ایک ایک سیٹ بک کر کے جو لوگ آتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ ان کی خود بکنگ کرتا تھا، ان کو سیٹیں دیتا تھا. اور اس زمانے میں جمعیت علماء اسلام کے جو لاہور کے صدر تھے پیر اعجاز ہاشمی صاحب، ان کو ہم نے اس کا مہمان بنایا تھا. اب تو ماشاءاللہ ان کی لمبی لمبی داڑھی ہے، اس زمانے میں کلین شیو ہوتے تھے. اور کاشان نے لکھا ہے کہ آخری سین ذہن میں یاد ہے. پیدل ہجرت کرنے والے لٹے پٹے جب پاکستانی سرزمین پہ قدم رکھتے تھے اور سرحد پار کرتے ہی زمین کو چومتے تھے اور خاک کو آنکھوں سے لگاتے تھے. فلم پہ اختتام پہ شاید ہی کوئی آنکھ ہو جو بھیگی نہ ہو، نم نہ ہوئی ہو. میں اور آپ بھی اس حال سے روتے ہوئے نکلے تھے. یہ فلم ایسی شاندار تھی. نسیم جائی صاحب کا ناول ہے خاک اور خون، یہ اس پہ مبنی نیف ڈیک نے بنائی تھی. اور مجھے یاد ہے نوین اس لڑکی کا نام تھا جو اس کی ہیروئن تھی، فراز تھا اس کا لڑکا جو اس کا ہیرو تھا. بعد میں کسی فلم میں نہیں آئے. اداکاروں کے چہرے نام سب بھول جاتے ہیں، رائٹر کی سوچ نہیں کبھی بھولی جاتی. نسیم جائی صاحب، اللہ ان کو کرور کرور جنت نصیب کرے. کیا خوبصورت تحریریں لکھی انہوں نے، اور ہماری ایک پوری نسل کو اپنی تہذیب سے اور اپنی تاریخ سے جوڑ دیا. خاتون حضرات، جس ملک میں عمارتیں بڑی بڑی بن جائیں، بڑی ٹرینیں آ جائیں، بڑی گاڑیاں آ جائیں، بڑی آسانی اور آسودگی آ جائے، وہ چاہے یورپ کا ہو چاہے پاکستان میں ہو، یہ ساتھ بہت ساری کمپلیکیشن لے کے آتا ہے. ان ساری خوبصورتیوں اور آسانیوں کی بنیادوں میں ویلیوز کی موت لکھی جاتی ہے. ان کی بنیادوں میں قناعت کی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے. ان کی بنیادوں میں اللہ اور رسول کی محبت، الفت، اپنے خاندان سے تعلق اور اس کے لیے وفاداری، یہ سب دفن ہوتی جاتی ہیں. اور ہم نے اپنی آنکھوں سے پچھلے 30-40 سال میں یہ منظر بار بار دیکھے ہیں. ہم چھوٹے تھے تو لوگ آسودہ نہیں تھے، ان کے پاس مال و دولت کم تھی پر وفاداری بہت زیادہ تھی، اپنے خاندان سے بھی، اپنے رشتوں سے بھی، اپنے ملک سے بھی. پھر دھیرے دھیرے تنخواہیں بڑھنے لگیں. پھر وہ گھر جہاں سائیکل لیتے ہوئے بھی قسطوں پہ لینا پڑتا تھا، وہاں موٹر سائیکل آئے، پھر گاڑی آئیں، پھر 2 اور 3. ابھی اگر ہم ناشکری نہ کریں تو پاکستان کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے کہ جہاں آپ نے اپنے ساتھ کے لوگوں کو دیکھا ہو اور رب نے دونوں ہاتھ پکڑ کے ان کو دولت سے نواز دیا، ان کے گھر بھر دیے، دل نہیں بھرے، نہ ان کی آنکھیں بھری. میں آج جس موضوع پہ آپ سے بات کرنے لگا ہوں، اس کی طرف مجھے توجہ دلائی لاہور سے جانے والی ایک ڈاکٹر بیٹی نے، جو اس وقت لنڈن میں ہے، اپنے میاں کے ساتھ اور اپنے سسرال سے ذرا فاصلے پہ رہتی ہے. اس نے بتایا کہ جب وہ پاکستان میں تھی اور شادی سے پہلے جس طور پہ اس کے سسر نے اور اس کے عزا و کرم نے لالچ کی آخری حدوں کو کراس کیا، اور اس کے والد اور بھائی کے ساتھ وہ جس طور پہ ڈیل کرتے تھے، اتفاق سے وہ خود بھی بیچ میں آ گئی، چونکہ ڈاکٹر تھی اور مضبوط تھی اور تگڑی تھی. بیٹیوں کو تگڑا ہی ہونا چاہیے. تو وہ کئی جگہوں پہ اس نے سٹینڈ لیا، وہاں پہنچی، وہاں بھی اس کے میاں کے جعلی دستخط کر کے اس کے گھر پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے ڈیورس دلانے کی کوشش کی گئی. وہ کہتی تھی آپ نے جتنی باتیں بتائی ہیں ساری کی ساری سچی ہیں، پر آپ کی ایک بات پہ مجھے اعتراض ہے. تو میں نے بہت محبت سے کہا، بیٹا تم جیسی شیر دل بیٹیاں رب بہت سارے باپوں کو دے اور ماؤں کو دے کہ جو ان کا نام، جو ان کی عزت، جو ان کی آبرو، جو ان کے آنسو، ان سب کو بچائیں، ان کو رونے نہ دیں. تم نے وہاں شیرنی بن کے اپنے حقوق کا تحفظ بھی کیا، اپنی شادی بھی بچائی اور اپنے میاں کو بھی بچایا. اس نے کہا سر سارے باپ اچھے نہیں ہوتے، میرا باپ دنیا کے شاندار ترین باپوں میں سے ہے، میرا بھائی اس جیسا کوئی دوسرا بھائی کوئی نہیں ہے. پر جس رات میں پاکستان سے رخصت ہو کے لنڈن کے لیے روانہ ہوئی، میرا سسر وہیں رہ گیا پاکستان میں، اور 2 دن کے بعد اس نے وہاں شادی کر لی. خاتون حضرات، پچھلے 1 مہینے میں
میرے پاس کوئی 4 سے 5 ایسی خواتین آئی ہیں، لٹرلی آپ ان سے ملیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ اللہ نے اتنے خوبصورت چہرے، اتنی آسودہ شکلیں اور اتنی مالی آسودگی ان لوگوں کو دی ہوئی ہے کہ جس کے بارے میں کوئی رشک کر سکتا ہے۔ پر برا ہو لسٹ کا، اور اس سے زیادہ برا ہو شہوت کا، اور اس سے زیادہ برا ہو نفسانیت کا۔ یعنی ہم نے اپنے بچپن میں بڑوں کو دیکھا، بڑوں کی آنکھوں کو دیکھا، ان کو پریا میں جرگے میں بیٹھتے ہوئے دیکھا، پھر ان کے بیٹوں کو بڑے ہوتے، بیٹیوں کو بیاہے جاتے اور اس موقع پہ ان کو روتے دیکھا، اور پھر اپنی بیٹیوں کو پیچھا کرتے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے دیکھا، اور اپنے بیٹوں کو سنبھالتے دیکھا۔ پر اب تو عجیب مصیبت ہے کہ جن جن خواتین و حضرات کی بچیوں اور بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، اس میں سے بیشتر وہ ہیں جو بہت اچھی صحت میں ہیں، بہت اچھی مالی حالت میں ہیں، اپنے گھر ہیں، اپنی گاڑیاں ہیں، جاب اچھی ہے یا بزنس بہت اچھا ہے، سروسز میں ہیں، بیوروکریسی میں ہیں، جیسے سولین کے بے شمار ڈپارٹمنٹ ان میں ہیں، لیکن جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے وہ ان کے دل میں اپنے نفس پہ قابو نہیں ہے۔ جس خاتون کے ساتھ انہوں نے ایک 25-30 سال گزارے محبت کے ساتھ، اس خاتون کی وفاداری کے ساتھ، اب جب اس نے بچے پال کے بڑے کر دیے، ان کو بیاہ دیا، تو بجائے اس کے کہ آپ اس سے جڑیں، اس کا خیال رکھیں، اور آپ منہ اٹھاتے ہو اور کبھی کسی لڑکی کے پیچھے اور کبھی کسی لڑکی کے پیچھے، چونکہ آپ خرید سکتے ہو، آپ ان کے جسم خرید سکتے ہو، آپ ان کی روحیں بھی خرید لیتے ہو، آپ ان کو گاڑیاں بھی دے دیتے ہو، آپ ان کو گھر بھی لے دیتے ہو، یعنی وہ وقت جب آپ کو واپسی کا سوچنا چاہیے۔ اگلے 10 سال میں آپ کی واپسی ہے، اگلے 10 سال میں آپ کو عزت کے پیک پہ جانا چاہیے، تاکہ جب آپ جاؤ تو لوگ خوش نامی سے آپ کو یاد کریں۔ آپ کیسے باپ ہو کہ بیٹیوں کو رخصت کر کے، بیٹوں کو رخصت کر کے آپ حلال زندگی کو چھوڑ کے حالت حرام میں جا رہے ہو، صرف اپنی شہوت کو قابو نہ کرنے کی وجہ سے، صرف اپنی نفس پہ قابو نہ پانے کی وجہ سے۔ اور جس کو لسٹ، ان میں سے بیشتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت اچھی جوانی گزاری، پر جیسے اللہ نے مالی آسودگی دی تو پھر ان کو دوست ایسے ملے۔ میں دوستوں کو برا نہیں کہہ رہا، میں برا تو آپ کے انتخاب کو کہہ رہا ہوں، میں برا تو آپ کے اس لمحے کو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے اپنی عزت کا اپنی خواہش کے ساتھ سودا کر لیا، ساری عمر کی نیک نامی کو۔ آپ سوچئے کہ بیٹی اور بیٹا بیاہ گیا ہوا ہے اور آپ ان کی وہاں سے نسل نئی آنے کا انتظار کر رہے ہوں، اور آپ اس حالت میں کسی جگہ پکڑے جاؤ رنگے ہاتھوں، کسی دوست کے ساتھ، کسی بیوی کے کسی عزیز وہ وہاں پہنچ جائے، اور پھر وہاں جو آپ کی حالت ہوتی ہے، آپ کے چہرے کی اور آپ کی روح کی اور آپ کی جسم کی، شرمندگی سے زمین نہیں پھٹتی کہ آپ اس میں سما جاؤ۔ یہ لمحہ کیوں آنے دیتے ہو؟ اس ڈاکٹر بیٹی نے بالکل صحیح کہا کہ سر آپ باپوں کی اتنی سپورٹ نہ کریں۔ دیکھیں وہ میں کرتا رہوں گا، باپ کو آئیڈیلی بہت اچھا ہونا چاہیے، بہت عمدہ ہونا چاہیے، محبت کرنے والا بھی، خرچے اٹھانے والا بھی، لاڈ اٹھانے والا بھی، لیکن یہ کمینگی کوئی باپ کرے یا بھائی کرے، دونوں صورتوں میں مجھے معاف کیجئے گا، میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑا۔ میں اس بھلی خاتون کے ساتھ کھڑا ہوں گا کہ جس کا آپ نے حق مارا، جب اس کو آپ کی وفا کی ضرورت تھی، جس وقت اس کو آپ کی شرافت کی اور آپ کے ساتھ کی ضرورت تھی، ساری عمر اس کی قربانی، اس کی محبت اور اس کی وفا کا آپ بدلہ یہ دو کہ وہ بیچاری اپنے ہی گھر میں اکیلی ہو جائے، اس کے خواب بھی ویران ہو جائیں، اور اس کی دعاؤں سے آپ نکل جاؤ۔ کیسے بدقسمت آدمی ہو، کسی ایک جانور کی جسم کی خوشبو آپ کو ان ساری عزتوں سے، ساری محبتوں سے محروم کر دے۔ کیا چوائس کر رہے ہیں آپ؟ ڈونٹ ڈو دیٹ۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔